ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محترم سید حماد حسین صاحب کو 4 دن پہلے ہی رابطہ کیا انہوں نے۔ میں اپنے والد صاحب قبلہ کے عرس شریف کے انتظامات میں مشغول، کیونکہ پرسوں جمعرات کو عرس ہے تو تاریخیں خالی رکھی تھیں، مگر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ میں نے کہا حاضر ہو جاؤں گا۔ گزشتہ رات سید سلمان گل صاحب نے، گل ہیں یا گل ہیں دونوں طرح درست ہے، یاد کیا بڑے عرصے کے بعد کہ وہاں ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات۔ ذکر علی کرنے کے لیے جتنی ہمت چاہیے، جتنی محبت چاہیے اور جتنا علم چاہیے، مجھ جیسا گناہگار صرف برکت کے لیے ان کا نام لیتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کر کے ہم اپنے لیے سعادت کا اہتمام کرتے۔ بہت شکریہ، بارک اللہ۔ آپ لوگ جتنی دیر میں نے دیکھا ہے ذوق والے ہیں۔ علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تعلیم کیا کہتے ہیں؟ پھر کہیے گا۔ کتنے حروف ہیں اس میں؟ 5۔ پہلا حرف کیا ہے؟ تا۔ آخری حرف پیچھے کیا رہ گیا؟ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ آپ نے کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا ہوگا لیکن غور نہیں کیا ہوگا۔ آنکھ، ناک اور ہونٹ، کبھی توجہ دیجیے گا، دائیں بائیں دونوں طرف سے علی لکھا ہوا ہے۔ محبت کی بات ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور مان لے، لیکن غور سے دیکھیے گا تو آپ کو نظر آئے گا۔ کہنے والوں نے کہا نوشت بر در جنت بخط لم یزلی، شفیع روز قیامت محمد است و علی، کہ جنت کے دروازے پر موٹے قلم سے لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے نبی پاک ہیں اور مولا علی ہیں۔ نبی کی زبان سے نکلا قسیم الجنت والنار، کہ حضرت علی ہیں جو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں۔
محب کو جنت تقسیم کریں گے، دشمنوں کو دوزخ کی راہ دکھائیں گے۔ فضائل، خصائص، ان کی ایک تفصیل ہے۔ کہنے والوں نے کہا تقریباً 300 آیتیں حضرت علی کی شان میں ہیں، خاص طور پر۔ ویسے تو جہاں آمنو کا لفظ ہے اس میں حضرت علی شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہیں، خاندان میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، صحابہ میں شامل ہیں، گھر والوں میں شامل ہیں، بدر والوں میں شامل ہیں، احد والوں میں شامل ہیں، سفر میں شامل ہیں، حضر میں شامل ہیں، دل میں بھی شامل ہیں۔ تفصیل ہے ایک ان کے خصائص کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام علی ہے، اور آپ جانتے ہیں اصلی طور پر یہ نام اللہ کا ہے۔ هو العلی العظیم پڑھتے ہیں نا، وہ نام ملا ہے تو معنی علو کے ہیں، بلندی کے ہیں، تو اللہ نے بلندی بھی عطا کی ہے۔ آپ سن رہے تھے کائنات میں کوئی دوسرا ان جیسا نہیں۔ انہیں شہنشاہ ولایت بھی کہا جاتا ہے، پہلی امتوں کے اولیاء کے بھی اور حضور کی امت کے اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ تمام سلاسل ان کی ذات تک پہنچتے ہیں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، اور جب تک ان کا فیض نہ ہو وہ ولی ہو سکتا نہیں۔ اس بات کو بھی آپ نے سنا، ہمیں تو گھٹی میں ان کا پیار ملا ہوا ہے، نبی کی ہر نسبت ہمیں پیاری ہے، وہ ازواج ہوں، اصحاب ہوں، اولاد ہو، اہل بیت ہوں، بلکہ ہم تو خاک مدینہ کو بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ مولانا حسن رضا کہتے ہیں مبارک رہے عندلی بو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اور مولانا قدسی نے کہا نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم، زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی۔ فارسی ہے، شاید آپ نہیں سمجھے ہوں گے کہ حضور میں اس قابل کہاں کہ میں آپ سے اپنی نسبت کروں، آپ کے گلی کے کتے سے بھی نسبت کرنا میرے لیے بے ادبی ہے، اس قابل بھی نہیں۔ یہ محبت والوں کا کام۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے تھے، اولاد تھے نبی پاک کی، تو فرماتے تھے بیٹے ہم علی کے ہیں، مرید ابو بکر کے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جنتی جنتی۔ میرے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب میں داخل ہو رہا تھا تو کوئی منقبت پڑھ رہا تھا، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا۔ وہاں عقیدت کا باب کہا گیا، لیکن میرے نزدیک یہ معاملہ ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے علی تجھ سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا، تجھ سے دشمنی رکھنے والا منافق ہوگا۔
اردو میں ایک پتھر کو کسوٹی کہتے ہیں، پنجاب والے اس کو کسوٹی کہتے ہیں، انگلش میں مجھے نہیں معلوم اس کا کوئی پراپر نام ہے۔ تو اس پہ سونا رگڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ ملاوٹ والا ہے یا خالص ہے۔ جیولر سونار خاص طور پر نوٹ کرتے ہیں۔ حضرت علی کسوٹی ہیں، چیک کرنا ہو کون مومن ہے کون منافق ہے، ذکر علی کرو پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، شاہ فیصل کالونی کی بات نہیں ہے، یہ دور صحابہ کی بات ہے۔ یہ دور صحابہ کی بات ہے، دیکھنا ہوتا تھا کہ اس کا دل کیسا ہے۔ صحابہ کرام ذکر علی کرتے تھے، جس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا سمجھ لیتے تھے مومن ہے۔ بڑی بات ہے۔ مسئلہ بیان کرنا ضروری اس لیے ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت، افضل ہونا، فضیلت والا ہونا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی شک ہے تو نکل جائے۔ میرے دائیں طرف یہ کچھ افراد بیٹھے ہیں، میں ان کا ذکر کروں، چہرے مہرے کا ذکر، حلیہ جس کو اردو والے حلیہ کہتے ہیں، ان کے علم کا، ان کی یاداشت کا، ان کی آواز کا، ان کے گیٹ اپ کا، کیسے لگتے ہیں، اوڑھنے پہننے کا ذکر کروں۔ یہ ان کی باتیں ہوں گی خوبیوں کی۔ خوبصورت کتنے ہیں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، ادب والے کتنے ہیں، خلق والے کتنے ہیں، یہ باتیں ان کی خوبیاں ہوں گی، یہ فضیلت میں آئیں گی۔ ان سب میں افضل کون ہے؟ افضل کا مطلب اللہ کے نزدیک کس کا درجہ زیادہ ہے، اللہ کے قرب میں کون زیادہ ہے، یہ بات ہوتی ہے افضل ہونے کی۔ ہمارے ہاں روایات جو حدیث کی بیان کی جاتی ہیں 19-20 قسمیں ہیں احادیث کی، درجے وہ علماء جانتے ہیں۔ بعض روایتوں کو لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں، ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، لفظ کمزور نہیں ہوتے، جو سنا رہا ہوتا ہے وہ اس میں شک ہو جائے، نام میں، اس کے حافظے میں، اس پر ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، وہ بندہ ضعیف ہوتا ہے۔ روایات چونکہ اسناد کا ذکر ہے، عقیدت کی بات ہو تو ضعیف روایت بھی قبول ہے، کسی بزرگ کا قول بھی عقیدت کی بات ہوگی تو قبول ہوگا، مگر افضل کی بات کرنی ہے تو پکی اور ٹھوس قرآن حدیث سے دلیل چاہیے، جس کو رد نہ کیا جا سکے، پکی دلیل چاہیے، وہ ثابت کرے گی کہ کون افضل ہے۔ تو فضیلت والے سب ہیں، مگر افضل کون ہے اس کے لیے قرآن حدیث سے پکی دلیل چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے، خود مولا علی کی بات مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں صحابہ میں شیخین افضل ہیں۔ شیخین سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر افضل ہیں۔ خود مولا علی جب مانتے ہیں تو میں علی کو مانتا ہوں، تو علی کی کیوں نہ مانوں؟ جب وہ مانتے ہیں تو مجھے اگر ان سے محبت ہے تو میں ان کی بات کو بھی مانوں۔ اب آپ نے یہ مسئلہ فضیلت اور افضل والا سن لیا،
وہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے، اب اس سب میں سے کس کو نکالو گے آپ؟ پوری کائنات آ گئی، تمام مخلوق آ گئی، سب سے، تو وہ اپنے کسی محض شوق میں نہیں کہہ رہے بلکہ دلیل سے کہہ رہے ہیں۔ جتنی بھی پورا قرآن گواہ ہے، احادیث موجود ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خصائص، خصوصیات، میں نے فضیلت کی باتیں آپ کو سمجھا دی، خصوصیات تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ہیں۔ خصوصیات، خصائص وہ حضرت علی کے سب سے زیادہ ہیں۔ یہ میں ہی نہیں مانتا، صحابہ بھی مانتے ہیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام آ جاتا ہے تو پھر صحابہ، حضور صحابہ کو بھی تو بتا رہے ہیں نا، اہل بیت کے بارے میں جو احکام بتا رہے ہیں صحابہ کو ہی بتا رہے ہیں نا، انہی سے امت تک آئے ہیں۔ تو اب پتہ چل گیا میرا علی کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر کا ہے، میرا حضرت علی کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو فاروق اعظم کا ہے، اور ان دونوں کے بارے میں بھی وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ کسی شک میں آنا نہیں۔ اب اگلا جملہ دے رہا ہوں، تمام صحابہ میں اگر کسی کو حضرت علی سے زیادہ محبت ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو کوئی غلط نہ کہے۔ اگر وہ حضرت علی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو محبت کرنے میں کوئی خرابی، اونچی کہہ دیجئے، نہیں۔ اب اگلی بات سن لیں، جب ہم نے یہ سب جان لیا تو اب حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، ان کی اپنی شہزادی ام المومنین بیان کر رہی ہیں، بابا میں نے دیکھا ہے جب لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں آپ حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں۔ ام المومنین کہہ رہی ہیں، اپنے والد سے کہہ رہی ہیں، میں نے دیکھا آپ حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں، آپ کی نگاہیں ان سے نہیں ہٹتی۔ تو حضرت ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹا میں نے نبی پاک کی زبان سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب مجھے بتائیں محبت نہ ہوتی تو وہ یہ روایت بیان کرتے؟ وہ بیان کرتے؟ چھپا بھی تو سکتے تھے، مگر وہ بیان کر رہے ہیں، کیا مطلب ان میں محبت تھی؟ یہ لڑائی آج کے لوگوں میں ہے، یہ آج کے لوگ لڑ رہے ہیں، ورنہ حضرت علی کو صحابہ سے محبت، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ رہے ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، باقی سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے ساتھ خاص طور پر کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ منافق حضرت علی کے چہرے کی برائی کرتے تھے، وہ لفظ نہیں سناؤں گا آپ کو، وہ حضرت علی کے چہرے کے بارے میں بری بات کرتے تھے، اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، علی کے چہرے میں برائی نہیں بلکہ علی کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا، وہ لفظ نہیں کہنے جو وہ کہتے ہیں۔ اب آپ حضرت علی کے بارے میں سنتے ہیں، ایک شخصیت میں تنوع، ورائٹی، ایک طرف ان کا نسب ہے، خاندان ہے، حسن ہے، جمال ہے، بہادری ہے، علم ہے، کتنے فنون میں ماہر ہیں، کتنی اور پھر نبی پاک کا فرمان انا دار الحکمت وعلی بابھا،
مشہور روایت کہی جاتی ہے ان کان صحیحاً انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کے لحاظ سے اتنا درجہ اور اتنی شان، پھر اقضا سب سے بڑے جج، اور کتنی خوبیاں ہیں ان میں، اس کے باوجود بہادر بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، پہلوان بھی ہیں، اور سوکھے ٹکڑے کھانے والے، گھی پینے والے نہیں، ملائیاں کھانے والے نہیں، سوکھے ٹکڑے نانے جمی جو کی روٹی کھانے والے۔ آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ خیبر کا، آج بھی اس کی فوٹو دیکھیں، پہاڑ کے اوپر قلعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے گئے، بخاری شریف میں حدیث موجود، صحابہ نیچے سے تیر چلاتے ہیں، اوپر جاتے جاتے تیر کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اوپر سے کوئی چیز وہ پھینکتے ہیں، نیچے تیزی سے آتی ہے، فتح نہیں ہو رہی، میرے آقا کریم اعلان کرتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں دوں گا، عطا کروں گا جھنڈا یہ ایک مرد کو، مرد کو دوں گا۔ اب مرد کسے کہتے ہیں یہ صوفیاء بھی جانتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ والا جو طالب المولا مذکر، مرد کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدی، اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ دینے والا فتح کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کس کے ہاتھ پر دے گا یہ بھی سمجھ آ گیا، تو جو کوئی کمال کسی سے ظاہر ہوتا ہے حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فتوے لگانے کی گنجائش ختم کر دی، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ نشانی کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھے لکھے ہیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے، جھوم جائیں آپ۔ میں بھی دعویٰ کرتا ہوں مجھے اللہ سے محبت، نبی سے محبت، آپ سے بھی پوچھوں گا کون کہے گا نہیں ہے، مگر یہاں سند مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، سند مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ ویریفائی کیا جا رہا ہے۔ نام نہیں لیا، صحابہ کو رات گزارنی مشکل ہو گئی، کب صبح ہوگی، کب نبی کے ہونٹ ہلیں گے اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا، کاش میرا نام لے دیں، میرا لے دیں، میرا لے دیں، تمنا ہو رہی ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ اس طرح جمع ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے، سب کی نگاہیں نبی کے چہرے پہ ہیں، ابھی یہ ہونٹ کھلیں گے، اس خوش نصیب کا نام آئے گا۔ فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ عرض کی حضور آشوب چشم، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہے، ایک خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک یہ نہیں فرماتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں ان کا نام نہیں لیتا، اب سوچتا ہوں کس کا نام لوں، نہیں، فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت علی آ گئے، نبی نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ بخاری شریف، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فدعا لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، ماؤتھ سلائیوا، تھوک مبارک، دعا فرمائی، فبرئا، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ تھوک مبارک آنکھوں میں پہلے پھیلی یا آنکھ پہلے ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی میری آنکھیں دکھی نہیں۔
نبی پاک نے جھنڈا عطا فرمایا حضرت علی کو. صحابہ نے کہا اے علی ہم 3-4 مرتبہ کوشش کر چکے ہیں، جب تک ہم قلعے میں داخل نہیں ہوں گے ہمیں فتح نہیں مل سکتی. تو حضرت علی یہ نہیں کہتے تم اتنے سارے کوشش کرتے رہے تو میں اکیلا کیسے؟ نہیں، فرمایا آؤ میرے ساتھ. پہاڑی چڑھے، تیر آ رہے، پہاڑی چڑھے. اگر آپ میں سے قلعہ دیکھا ہو تو قلعے کا دروازہ بہت بڑا، بہت بھاری، بہت موٹا ہوتا ہے. حضرت علی دروازے پر پہنچتے ہیں اور ہاتھ یوں ڈالتے ہیں اس میں اور اس کو اکھیڑ لیتے ہیں. اٹھائیں کتابیں اٹھائیں. اس کے واقعے کے بعد 40 آدمی مل کر اس دروازے کو ہلاتے ہیں، ہلتا نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا ہے علی ہم 40 مل کر اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا، اور آپ نے اکیلے نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا. فرمایا قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا. اللہ فرماتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جو میرا پیارا بن جاتا ہے. اس کو ڈھال بنا لیا. تیر آ رہے ہیں، اس پہ لگ رہے ہیں، سارے صحابہ اندر داخل ہوئے، فتح ہو گئی. وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرحب. اس نے سامنے آ کر کہا قد علمت خیبر انی مرحبو. پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. بچے تنگ کریں، مائنڈ میرا نام لے کے ڈراتی ہے. پورا خیبر جانتا ہے. میں نے یہ بھی سیکھا، میں نے یہ بھی سیکھا، میں نے یہ بھی سیکھا، میں نے یہ بھی سیکھا. 3 من کا نیزہ ایک ہاتھ سے چلاتا تھا. سمجھ لیں کتنا وہ پہلوان ہوگا. 3 من کا نیزہ سلاخ ہوتی ہے نا، اپنے ہاتھ سے چلاتا تھا. اس نے حضرت علی کے سامنے اپنا بیان کیا، میں نے یہ بھی فن دیکھا. یہ بھی لازمی بات ہے، وہ پہلے دن پہلوان نہیں بن گیا تھا. جتنی اس کی عمر تھی اس سے وہ تیاری کر کے وہاں تک پہنچا تھا. میرے مولا کائنات جواب دیتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا. اور تو 40 سال لگائے ہیں تو نے یہاں تک پہنچنے میں. میں جب پیدا ہوا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. پیدا ہوتے ہی میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا تھا. تو اب جا کے یہاں پہنچا، پہلے دن سے شیر ہوں. خود لوہے کا رنگ ہوتا ہے، وہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، صرف رنگ. پگڑی باندھتے ہیں پھر رنگ رکھتے ہیں، پھر کپڑا باندھتے ہیں کہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے. اس نے 2 خود پہنے ہوئے تھے. اتنے بہادر ہونے کے باوجود بھی، اپنے آپ کو بہادر سمجھنے کے باوجود 2 خود پہنے ہوئے تھے. زرہ لوہے کی ویسٹ کوٹ، آج کل کی زبان میں بلٹ پروف جیکٹ، تاکہ کوئی تیر مارے تو جسم کو نہ لگے. اس نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی. لوہے میں غرق حضرت علی کے سامنے آیا اور اچانک وار کیا. مولا علی نے اپنے آپ کو بچا لیا. فرمایا اب میری باری ہے. تلوار ذوالفقار گھمائی. یہ نبی پاک کی تلوار ہے، حضور نے عطا کی تھی. گھمائی اور اس زور سے، حالانکہ قد کے حوالے سے حضرت علی زیادہ اونچے قد والے، جسم کے قد کی بات کر رہا ہوں، دوسرے قد کی بات نہیں کر رہا. جسمانی طور پر زیادہ اونچے قد والے نہیں تھے، لیکن تلوار گھما کے اس زور سے ماری، اس کے سر پہ 2 خود کٹے. اس کا چہرہ کٹا، اس کا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا. تلوار کی نوک زمین پہ جا لگی. پورا خیبر ہل کے رہ گیا. اس جوان نے مرحب کے ٹکڑے کر دیے. 2 نیم. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی.
ایک یہودی سامنے آیا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ کہنے لگا بالکل صحیح، یہ تمہارا ہی کام تھا، ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، یہ تمہارا ہی کام تھا، کسی اور کا نہیں۔ فاتح خیبر۔ اب آپ نے یہ بھی سن لیا، یہ اسی خیبر کے پڑوس میں ہی وہ فدق باغ ہے جس کا آج تک لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ اس جھگڑے میں یہیں رہ جائیں گے، ان کا ادب کرنے والے ان کے ساتھ جنت کے باغوں میں چلے جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ میں خاص طور پر دو باتیں کر رہا ہوں، پھر اور آپ کو سنا دوں گا جتنا آپ کہیں گے۔ ایک یہ بات، دوسری کہیں، حضرت علی کو کچھ صحابہ کے ساتھ یمن بھیجا نبی پاک نے، خمس اور مال غنیمت لینے کے لیے۔ نبی پاک تشریف لے گئے آخری حج ادا فرمانے۔ حضرت علی وہاں سے آ کر نبی پاک کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مال غنیمت میں سے ایک لونڈی بہت خوبصورت تھی، حضرت علی نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ ایک دو صحابہ نے کہا ابھی سامان تقسیم نہیں ہوا، حضرت علی نے جو یہ کیا ہے یہ صحیح نہیں کیا۔ ان کو ہوئی شکایت۔ میں صحابیوں کے نام نہیں لوں گا تاکہ آپ کے منہ سے ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ، اس کو یوں سمجھیں چوراہا، جنکشن، اس کا نام ہے غدیر خم۔ وہاں سے یمن کا دوسرے علاقوں کا راستہ الگ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ وہ جو صحابی تھے جن کو شکایت تھی وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پورا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو پتا ہو۔ انہوں نے آ کر یہ بات کی کہ حضرت علی نے ایسا کیا ہے، تو حضور نے فرمایا علی نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، اپنا دل صاف کر لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل صاف ہو گیا۔ نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، جب نبی فرما رہے ہیں تو اب شک کی کوئی گنجائش، شک کی کوئی گنجائش۔ آپ سب نے یہ جملہ سنا ہے، اگر اس کو سمجھ لیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں، کہ جو نبی فرما دے اس میں شک کی گنجائش۔ اپنی عقل لڑاتے ہو، نبی کے فرمان کے مقابل اپنی عقل پیش کرتے ہو تو تم مومن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بات لوگوں میں پھیل چکی ہے۔ حضور ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے، حضرت علی کو ساتھ کھڑا کر لیا۔ صحابہ کرام جتنے مکہ میں رہنے تھے رہ گئے، وہاں سے دوسرے علاقوں میں جانے تھے چلے گئے، جو مدینہ آنے تھے نبی کے ساتھ صرف وہی تھے۔ سب صحابہ حج میں 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، یہاں وہ سب نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پہلے امتحان لیتے ہیں۔ فرمایا میں تم سب کی جانوں کا مالک ہوں یا نہیں؟ قرآن کی آیت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بالکل۔ تو فرمایا سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ہاتھ پکڑا ہوا ہے نبی پاک نے حضرت علی کا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے۔ اب سوال آ گیا لفظ مولا کے معنی کا۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے مولا کا معنی؟ کہیے۔
مددگار صحیح کہا، اور دوست بالکل صحیح کہا. چلیں جتنی آواز آئی. مولا کے معنی پیارے کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی مددگار کے ہیں. جو دوست ہوگا وہی پیارا ہوگا، جو پیارا ہوگا وہی مددگار ہوگا. سیدھی سی بات. شیعہ حضرات کہتے ہیں یہاں مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں. میں بہت ہی چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت معمولی سا آدمی ہوں، یہاں علماء بیٹھے ہیں. آپ دنیا کے کسی شخص کو کہیں کسی لغت میں مولا کا معنی خلیفہ دکھا دے. مولا کا معنی خلیفہ اونچی کہہ دیجئے. جو کہتے ہیں مولا کا معنی خلیفہ ہے تو سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. نا ضمیر جمع، ہمارا مولا، انتا ہمارا، یا اللہ تو ہمارا مولا. تو اگر مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں تو کیا اللہ کو خلیفہ کہہ رہے ہو یہاں پہ؟ اچھا جی دوسری آیت پڑھیں، ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. بے شک اللہ ان کا مولا جبریل اور تمام نیک ایمان والے. اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو پھر بچا کون؟ سارے نیک ایمان والے سارے خلیفہ، اللہ بھی خلیفہ، جبریل بھی خلیفہ، اور کتنی آیتیں ہیں. تو مولا کا معنی خلیفہ نہیں. لوگ کہتے ہیں اس دن حضرت علی کی خلافت کا اعلان اگر نبی نے کرنا تھا تو حجۃ الوداع میں کیوں نہیں کیا؟ وہاں سب سے بڑا مجمع تھا. یہ تو وہ شکایت دور کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن، اور جس کی صفائی خود نبی دے، لوگوں کا ذہن اور دل صاف کرنے کے لیے نبی دے. حضور نے فرمایا علی کا حصہ زیادہ تھا، جو اس نے کیا صحیح کیا ہے. دل صاف کرو. نبی صفائی کر رہے ہیں تو پتہ چلا آج بھی جو مولا علی کی صفائی پیش کرتے ہیں وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اچھا جی یہ اعلان ہوا. اب مثال کے طور پر آپ کے ہاں کسی کی شادی ہو، کسی کی کوئی تقریب ہو، جو سب سے پہلے اٹھتا ہے مبارکباد دینے وہ شمار ہوتا ہے. یہ اعلان ہوا سب سے پہلے فاروق اعظم کھڑے ہوئے. سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو کر حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی تم کو مبارک ہو، تم ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے ہو، ہمارے مولا ہو گئے ہو. خود فاروق اعظم مان رہے ہیں. مگر کچھ لوگوں کو یہ پسند، وہ جانے ان کا نصیب. الحمدللہ ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں. جس کے نبی مولا ہیں اس کے علی مولا. دوسرا مسئلہ سن لیا. اب پھر اس حدیث پر آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے. اچھا وہاں ایک بات اور کر دوں. غدیر خم میں مولا کا معنی کرنے کی ضرورت اب نہیں، کیونکہ اگلے الفاظ حدیث کے پڑھیں تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. خود نبی نے مولا کا معنی بھی وہاں واضح کر دیا. اب یہاں حضور فرماتے ہیں بے شک علی مجھ سے ہے. مجھ سے کا مطلب میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے پیاروں میں سے ہے. میں علی سے ہوں. علی سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ میرا ہی ہے، وہ میرا ہی کمال و جمال ہے. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. اور علی ہر مومن کا ولی ہے. علی ہر مومن کا
مجھے دیکھنا ہے کتنے مانتے ہیں علی ہر مومن کا ولی ہے. اب نبی کہہ رہے ہیں جو ان کو ولی نہیں مانتا وہ مومن. اب ولی کے معنی بھی وہی جو مولا کے معنی ہیں، پیارا، دوست، مددگار. تو پھر یا علی مدد کہنا غلط کیسے ہو گیا؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی خود سے نہیں اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ہر جگہ تو نہیں سناتا لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ میرے دادا جان کا دیکھا ہوا واقعہ ہے. امرتسر انڈیا کا مشہور علاقہ، وہاں کے پنجاب کا بڑا شہر ہے امرتسر. پرانی بات ہے، سکھوں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا. مسلمان مسجد میں تھے، سکھوں نے حملہ کیا. مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے کیونکہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے. جو مسلمان ہیں کوئی حملہ کرے جواب دیتے ہیں دہشت گردی مسلمان کا کام نہیں. جن کا کام ہے انہوں نے بتا دیا، پوری دنیا کو اپنا چہرہ دکھا دیا ہے. انہوں نے کیا حال کیا غزہ میں؟ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ سنیں، مسلمان مسجد میں بند ہو گئے. اس زمانے میں یہ ایلومینیم اور دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، مٹی کے لوٹے تھے. مسلمان لوٹا بھرتے تھے پانی سے یا مٹی سے اور پھینکتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے یا علی مدد. جس کو لوٹا لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا. لوگوں میں مشہور ہو گیا مسلمانوں نے لوٹا بم ایجاد کیا. پولیس والا جو اس زمانے کا ہوتا تھا تھانے دار، وہ بڑی چیز ہوتا تھا. ڈپٹی کمشنر پورے ضلع کا تقریباً مالک ہوتا تھا. وہ بات گئی اس کی، وہ غیر مسلم تھا، وہ آیا. اس نے کہا کون سا لوٹا بم؟ لوٹا دیکھ کے کہا یہ کیسے بم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مارے ہیں، دیکھو یہ مرے پڑے. اس نے کہا میرے سامنے مارو. وہ مسلمان نے بھرا اور یا علی کا نعرہ لگا کے پھینکا. جس کو لگا وہ ڈھیر ہو گیا. غیر مسلم کا بیان مجھے سمجھ آ گئی، یہ لوٹا یہ بندہ نہیں مان رہا، وہ علی مار رہا ہے. آج بھی آپ کے فوجی نعرہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ، دوسرے بھی لگاتے ہیں، مگر ہم اہل سنت جس عقیدے سے لگاتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. تو حضرت علی ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے ولی ہیں. اور حضور نے فرما دیا تجھ سے محبت رکھے گا مومن، تجھ سے دشمنی رکھے گا منافق. یہ نبی پاک کا فرمان. اب حدیثیں پڑھیں حضرت علی کے بارے میں کتنی ہیں. کھانا رکھا ہے حضور کے سامنے، حضور کو کسی نے پرندہ بھیجا بڑا، کوئی جس طرح شکار کر کے، تو حضور دعا کرتے یا اللہ اس کو بھیج جو تجھے سب سے پیارا. میرے صحابہ میں تجھے سب سے پیارا ہے، اس کو بھیج، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. حضور یہ دعا فرماتے ہیں، حضرت علی تشریف لے آتے. ایک لشکر میں حضور بھیج رہے ہیں حضرت علی کو، اور ساتھ دعا کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک علی کو پھر نہ دیکھ لوں. کتنی محبت کی بات ہے، کتنی محبت کی بات ہے. نبی پاک کا یہ فرمان. اور بدعت رسول، نبی پاک کا بدن کا حصہ ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، سیدۃ نساء العالمین سیدہ پاک کتنی شان والی ہے، کتنی شان والی ہے. اللہ نے ان کا نکاح عرش پر بھی کیا اور جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا حضور کو کہ ہم نے علی سے ان کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے، تم زمین پہ کر دو. کتنی شان والی ہیں. وہ نبی نے کس کو دی ہے؟ مولا علی کو دی ہے. محبت والا ہو تو سن لے، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی،
علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی پاک فرمائے جس کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کتنا پیار ہے نبی پاک کا، آپ سنتے رہتے۔ ہجرت کی رات کا واقعہ کوئی معمولی ہے؟ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے بستر پر باہر 40 جوان ننگی تلواریں لے کر برے ارادے سے کھڑے ہیں، نہیں جانے دینا۔ حضور فرما رہے ہیں میرے بستر پر، یہ مکے والوں کی امانتیں، صبح ان کو لوٹانا اور میرے پیچھے مدینہ آ جانا، میرے پیچھے مدینہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات جیسی مزے کی نیند کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ نبی نے کہا ہے صبح امانتیں لوٹانا، میرے پیچھے آ جانا، اور ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہتا ہے۔ ان کے منہ سے نکلی بات تو میں خیریت سے مدینہ جاؤں گا، ڈر کی کوئی بات نہیں۔ قربانی دی حضرت علی نے۔ یہ واحد ہستی ہے نبی کے صحابہ میں جن کے لیے نبی نے ڈوبے سورج کو پلٹایا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، خیبر سے واپسی پہ حضور وادی صحبا میں ٹھہرے، ظہر کے بعد حضور نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا۔ جب حضرت علی واپس آئے، مسلمان عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ حضور ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے، تکیہ بنا کر لیٹنے لگے۔ حضرت علی اسی وقت آئے تھے، دیکھا، آگے بڑھے، حضور میری گود حاضر ہے، اس پہ سر رکھ کے آرام فرمائیے۔ حضور نے پسند فرمایا۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، آسمان کے آفتاب کو دیکھتے ہیں تو وہ زبان حال سے کہتا ہے میں مشرق میں دوبارہ نکلتا ہوں، مغرب میں غروب ہو جاؤں تو پلٹتا نہیں ہوں، بلکہ مشرق سے اگلی صبح نکلتا ہوں۔ گود میں نبوت کا آفتاب، ایک نظر ادھر دیکھتے ہیں، ایک نظر ادھر دیکھتے ہیں، عقل اور عشق میں جنگ ہو گئی، عشق نے فتویٰ دے دیا اس کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ نیند قربان کر دی، حضور کی نیند پر اپنی نماز قربان کر دی۔ آنکھ کھولی تو نبی پاک نے حضرت علی کو دیکھا، چہرے پہ رنج، ایک نماز قضا ہونے پر حضرت علی کا چہرہ رنجیدہ، افسردہ۔ ہم دعویٰ کریں محبت کا، کیا حال ہے ہمارا؟ فرمایا کیا ہوا؟ حضور میں نے عصر نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنی چاہیے، میرا کیا ہے، میں اگر پتھر کو تکیہ بنا رہا تھا تو تم نماز پڑھتے، نماز کی، اور خاص طور پر عصر کی نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ بیچ والی نماز دو، اس سے پہلے دو، اس کے بعد، یہ سب سے زیادہ خطرے والی نماز، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ مشکل الآثار کتاب کا نام نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ یہ علی تیرا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا اور تیرے رسول کا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا۔ آپ اگر دیکھیں بظاہر اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ نماز پڑھیں، تو وہ اللہ کا کہنا مان رہے تھے یا نبی کی خدمت کر رہے تھے؟ مگر حضور فرما رہے یا اللہ بے شک یہ تیری فرما برداری اطاعت کہنا ماننے میں تھا۔ قرآن سے فتویٰ آ گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ ہی کا کہنا مانتا ہے۔ فردد علیہ الشمس
یا اللہ اس پر سورج کو لوٹا دے. حضور نے یوں ہاتھ کیا جیسے واپس بلاتے ہیں نا, کھینچتے ہیں, یوں ہاتھ کیا, وہ سورج جو ڈوب چکا تھا پلٹا, پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگی. نبی نے فرمایا اٹھ علی, قضا نہیں ادا پڑھ. تو ولیوں کا بادشاہ, تیرے حالات میں یہ بھی نہ لکھا جائے تیری کوئی نماز قضا ہوئی تھی, اٹھ ادا پڑھ. نبی نے حضرت علی کے لیے سورج کو لوٹایا, سورج کو. اب ذرا دیکھیں, حضرت ابو بکر نے غار ثور میں جان قربان کی, حضرت علی نے وادی صحبہ میں نماز قربان کی. ان کو نبی نے جان لوٹا دی, ان کو نماز لوٹا دی. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا, ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز, ورنہ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ان دونوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. ثابت کیا ہوا؟ میرا امام فیصلہ کرتا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. پہچانے پہچانے, ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں, پتہ نہیں کیوں الجھ رہے ہیں. ان ہستیوں کا نام لے لینا ہی ہمارے لیے بخشش اور سعادت کا سامان بن جائے. یہ لوگ نہیں جانتے ان کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. سچی بات ہے, ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ نبی کے غلام ہیں, تو جب غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کی کتنی شان ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, میں علم کا شہر علی اس کے دروازہ, میں حکمت کا گھر علی اس کے دروازہ. کہاں سے داخل ہوتے ہیں شہر میں؟ دروازے سے. علی کا دامن چھوڑیں گے تو پھر داخل ہو سکتے نہیں. سنیں حضرت علی کے علم کی کتنی شان ہے. فرمایا جو کچھ سارے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے. جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. ایک روایت میں بسم اللہ کی بے کے نقطے میں ہے. فرمایا اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ لاد دوں. تفسیر کا مطلب کھول کے بیان کرنا. صرف اس ایک نقطے کی تفسیر, ایک صحت مند اونٹ کتنا وزن اٹھائے گا, کتنی کتابیں ہو جائیں, 70 اونٹ بھر دوں. یہ اس کی شان ہے جو دروازہ ہے, وہ مولا کائنات. چلے آپ کے لیے ایک بات سناتا ہوں, کہیں پریشان نہیں ہو جانا. ایک ہی گھر میں 2 عورتوں نے بچہ جنا. ایک کے لڑکا ہوا, ایک کے کہہ دو, چاہیے تو صحیح نا آپ کو, تو شرمائے نہیں. ایک کے لڑکی ہوئی. جو دایا تھی, مڈ وائف تھی, اس زمانے میں میٹرنٹی ہوم نہیں تھے, آپریشن کے بغیر ہونا نہیں ہے, ڈاکٹر نے پیسے لینے, پیسے بنانے. وہ بھول گئی کس کا لڑکا تھا اور کس کی لڑکی. دونوں عورتیں لڑکے کا دعویٰ کر رہی ہیں, میرا ہے لڑکا. دعائیں دو مردوں کو جو تمہاری لڑکیاں قبول کر لیتے ہیں. خود عورت قبول نہیں کر رہی, نہیں جی میرے لڑکا ہے, لڑکی نہیں. اب جھگڑا پڑ گیا. اس زمانے میں DNA ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, یہ ٹیسٹ کراؤ پتہ لگ جائے. حضرت علی کا اعلان, مجھ سے جو پوچھو گے جواب قرآن سے دوں گا, جو پوچھو گے جواب
قرآن سے دوں گا۔ آ گئے حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی ایمان کے مسئلے کرو، اب یہ لڑکیاں لڑکے بدل جائیں بھول جائیں، یہ کیا نہیں، فرمایا 2 پیالے لے لو ایک جیسے، ایک وزن کے، دونوں عورتوں کو دو اور ان سے کہو اس میں اپنا دودھ دے۔ وہ دونوں پیالے لاؤ، وزن کرو، ایک جتنا دودھ ہوگا، جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی ہے۔ حیران حضرت یہ مسئلہ کون سی آیت سے نکالا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ہم نے لڑکے کا حصہ دگنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ سن رہے ہیں؟ مولا علی کا علم۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ کتنی محبت ہے اور کتنا۔ سنا آپ نے؟ ایک محبت کی بات اور سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی تینوں جا رہے ہیں، درمیان میں حضرت علی، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر۔ حضرت علی کا میں نے کہا نا جسمانی قد تھوڑا سا کم تھا، تو یوں لگ رہا تھا جیسے لنا لکھا ہو، لام کا بھی وہ کھڑا الف ہو گیا، الف کا بھی ہو گیا، درمیان میں نون کا شوشہ، تو یوں لگ رہا تھا جیسے لکھا ہو لنا۔ تو حضرت عمر نے کہا ہم لوگ یوں لگ رہے ہیں جیسے لنا لکھا ہو۔ مولا علی کی ذہانت دیکھے، فرمایا میں بیچ میں سے نکل جاؤں گا تم لا ہو جاؤ گے۔ آج ان باتوں کو لے کر کوئی حضرت عمر کے لیے یا حضرت علی کے لیے یا حضرت ابو بکر یا کسی صحابی کے لیے ہلکا لفظ کہے تو بتائیے ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا؟ اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ تو ہمیں اگر محبت ہے مولا علی سے تو یہ محبت نبی کی وجہ سے ہے، وہ نبی کے بھائی ہیں۔ میثاق مدینہ، پھر مواخات، حضور جب مدینہ آئے حضور نے ایک مہاجر ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا، اس کو برادر ہوڈ کہتے ہیں، بھائی چارہ۔ حضرت علی ایک طرف کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ حضور قریب آئے، فرمایا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کتنی شان۔ فرمایا اپنے پیارے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ خود حضرت علی کو، حضرت علی سے کسی نے بعد میں پوچھا آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، کیسے ملا؟ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے بھی سیکھا، فلاں سے بھی سیکھا، فلاں سے بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا، وہاں سے بھی سیکھا، وہاں سے نہیں۔ فرمایا جب نبی پاک کو میں نے غسل دیا تو نبی پاک کے آنکھوں کے حلقے میں جو پانی جمع ہو گیا تھا میں نے وہ پی لیا تھا، اس کی برکت سے مجھے علم مل گیا۔ اندازہ کریں۔ اور پھر اللہ نے بیوی دی جنت کی عورتوں کی سردار، بیٹے دیے جنت کے نوجوانوں کے سردار، خود تمام ولیوں کے سردار۔ کیا شان ہے، اندازہ کریں۔ ذکر بہت زیادہ، جتنا آپ سنتے جائیں گے جی نہیں بھرے گا۔ خلاصہ کروں، یہ حضرت علی اسلام لانے والی پہلی شخصیات میں سے۔ ترتیب دی ہے ہم نے کہ حضرت ابو بکر آزاد مردوں میں، حضرت زید آزاد کردہ غلاموں میں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی شہزادیاں عورتوں میں، حضرت علی کم سن بچوں میں، اس طرح ترتیب دی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں سب سے پہلے کلمہ ہی انہوں نے پڑھا ہے، تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ہستی حضرت خدیجہ، کوئی اس میں شک نہیں۔ ان کے بعد اگر کہو حضرت علی نے پڑھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اس بات پہ جھگڑتے
لیکن حضرت علی نے اپنا ایمان ظاہر کیا، بعد میں حضرت ابوبکر نے پہلے کر دیا، مگر یہ بھی اسلام لانے والی پہلی شخصیات میں سے ہے، اور سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت علی شامل ہیں، یہ بھی ان کے خصائص میں سے ہے۔ تو اب مولا علی ولی بن گئے یا علی کہنے والے، صرف نام جپنے والوں کو اتنا شرف ملا ہے تو ان کو پڑھو اعلیٰ حضرت کو۔ میں ابھی بات نہیں کروں گا اس پہ، صرف وہ شعر پڑھیں، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا۔ آپ میں سے کوئی اس کی شرح کر دے میرا جی خوش ہو جائے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل نسل صفا، صاف لوگوں کی نسل کی جڑ ہے تو علی ہے۔ سید کہلانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ سیدہ کی طرف نسب جاتا ہے مگر حضرت علی نکالے تو نہیں جائیں گے نا، سیدہ سے نبی کی طرف نسب چلا جائے گا سیدوں کا، ورنہ سید کیسے کہلائیں گے؟ لیکن اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا امام کہہ رہا ہے۔ نبی کے یہ یار ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ وجہ وصل خدا، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو وہ علی ہیں، ان کے ذریعے ہو سکتے ہو۔ اکسیر اعظم اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کی کتاب، نبی پاک کے بعد یہ باطنی نظام سارا حضرت علی کے پاس ہے، کائنات میں سارا نظام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کسی اور کا حوالہ نہیں دے رہا، وہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ اندازہ کر لیں مولا علی کی شان کا۔ میں سچ کہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا تو نبی کے لیے چنا تھا، اور نبی نے ان کو چنا اور ساری مخلوق کو انعام ملا ہے۔ اب ایک بات بہت کڑوی کر رہا ہوں، نبی پاک جس سے کریں پیار، جس کو اپنا پیارا کہیں، جس کے خون کو اپنا خون، جس کے گوشت کو اپنا گوشت کہیں، آج ہم ان کے ذکر پر جھگڑیں۔ لفظ رفظ سنا ہے آپ نے؟ رفظ کتنے حروف ہیں اس میں؟ کیا؟ را، فا، ضاد، ٹھیک ہے؟ فرض میں کتنے حروف ہیں؟ یہی ہے یا نہیں ہے؟ ترتیب الگ ہے، را، فا، ضاد رفظ میں، فرض میں فا، را، ضاد۔ تو سنو رفظ کے بارے، آج کل شیعہ کو کہتے ہیں نا جو اپنے امیر کو چھوڑ دے تو ذکر علی کرنا رفظ نہیں ہے، فرض ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہی حروف ہیں، میں نے ترتیب بدل کے بتایا اور اپنی طرف سے نہیں بتایا۔ 4 امام ہیں ہم اہل سنت کے، کتنے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، چاروں کا نام سنا ہے نا؟ ہم حنفی ہیں، ان چاروں کو لے لو، جتنا یہ اہل بیت کی تعریف کرتے نظر آئیں گے امت میں کوئی اور کرتا نظر نہیں آئے گا۔ امام شافعی تو کہتے ہیں اہل بیت تمہاری شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو تم پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اور تمہاری محبت اللہ نے جو نازل کیا قرآن اس میں فرض کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پوری کتابیں لکھی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری زندگی کے قیمتی وہ 2 سال ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے۔ اندازہ کریں آج ان لوگوں کی محبت پر اعتراض کیے جانے لگے۔ 10-12 سال پہلے تک یہ جھگڑے نہیں تھے، مگر یہ ڈالے گئے ہیں آپ کو لڑانے کے لیے۔
تو دعوے سے دھڑلے سے بلند بانگ کہو، نہ صحابہ کا دامن چھوڑیں گے نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے۔ آگے بھی سمجھ لو، صرف صحابی نبی، ہر صحابی کا سچا غلام بھی جنتی ہے، اہل بیت کا ہر سچا غلام بھی جنتی۔ صحابہ کی تو بڑی شان ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میں نے مختصراً کچھ باتیں آپ کو سنائی ہیں دوسرے انداز سے، جس انداز میں تقریر کرتا ہوں اس انداز میں نہیں سنائی، محبت کے رنگ میں کچھ باتیں، کچھ مسئلے بھی سمجھائے۔ مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو گفتگو میں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج 13 رجب تھی، اس تاریخ پر بھی اب اعتراض شروع ہو گیا ہے۔ آج فیس بک بھرا ہوا ہے کہ 13 تاریخ نہیں ہے، 7 شعبان ہے، تو ان کا جواب صرف ایک جملے میں دے دوں، حضرت علی کی تو کوئی بھی تاریخ نہیں بلکہ ہر تاریخ ہے، ہر دن ان کا ذکر کریں گے۔ یہ صحابہ اہل بیت، ان کا ہر دن ذکر، تمہارے نزدیک 7 شعبان ہے، تم 7 شعبان کو منا لینا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ذکر نہ کریں، ان کا ذکر روز کریں گے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔